اکبر، ان پہ زلزلے آ گئے، ان پہ چنگاڑ آ گئی، اللہ اکبر، کبھی کبھی ان پہ جوؤں کا عذاب آیا، ان پر خون کا عذاب آیا، ان پر دیمک کا عذاب آیا، ان پر مینڈک کا عذاب آیا، طرح ان پہ الگ الگ قسم کے عذابات آتے رہے، لیکن مسلمانوں آج اجتماعی طور پر ہم پر اس لیے عذاب نہیں آتا، اس لیے کہ ہمارے درمیان آمنہ کے لال مصطفیٰ جان رحمت اللہ کے محبوب موجود ہے، اور میرے امام نے اس کو بڑے خوبصورت انداز میں 2 مصروں میں بیان فرمایا، ارشاد فرماتے ہیں انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں، انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں، عیش جاوید مبارک تجھے شیدائی دوست، ارے ان کی موجودگی تو دشمنوں کو بھی عذاب سے بچائے ہوئے ہیں، اگر تو رسول اللہ کا وفادار ہو جائے، جب دشمنوں کو ان کی موجودگی بچا سکتی ہے تو حضور کا وفادار ہوگا، اس دنیا میں بھی عذاب سے بچے گا، آخرت میں بھی عذاب سے بچے گا، اس شان سے کہ ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ لیکن انسان آئے تو دامن میں، آج انسان حضور کے دامن میں آنے کی بجائے گناہوں کے دامن میں آ رہا ہے، جرائم کے دامن میں آ رہا ہے۔ اللہ کے بندو، جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے، اور اگر گناہوں کے وبال سے جرائم سے بچنا ہے تو آئیے اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو۔ ایک حدیث پاک مشکات شریف کی پیش کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ کے سچے نبی صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اللہ پاک کا فرمان ہے، ارشاد فرماتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، وہ کہتا ہے میں ہی اللہ ہوں، میں ہی معبود ہوں، اور ہم بے شک اس کا اقرار کرتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ جواب دے دیں سب لوگ، اللہ کہتا ہے میں ہی معبود ہوں، بے شک مولا تو ہی معبود ہے، سب کہیں لا الہ الا اللہ، بے شک تو ہی الہ ہے، تو ہی اللہ، اور تیرے سوا ہو بھی کون سکتا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے تجھے دیکھا نہیں، لیکن انشاءاللہ جنت میں تیرا دیدار کریں گے، مگر ہمیں اندازہ یہ ہوتا ہے جب تیرا بنایا ہوا یوسف اتنا خوبصورت ہے، تیرا بنایا ہوا ابراہیم اتنا خوبصورت ہے، تیرا بنایا ہوا آمینہ کا لال اتنا خوبصورت ہے، جس کو تو نے بنایا ہے ان کے حسن کی کوئی مثال نہیں ہے، تو بنانے والے کے حسن کا عالم کیا ہو؟ الہ کسی کو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد غوث الہ مانے تو کس کو مانے؟ تھوڑا ٹائم بچا لیں، صرف 2 نعرے لگائیں ٹائم بچانے کے لیے، سب نعروں کو مانتا ہوں لیکن اختلاف کسی نعرے سے نہیں، تکبیر اور رسالت کا نعرہ صرف ٹائم بچانے کے لیے آج کے دن۔ توجہ آپ کی، تجھ جیسا کوئی ہو، اور ہو بھی جب تیرے بنائے ہوئے جیسے کوئی نہیں۔ محبوب تو بہت بڑی چیز ہے، اگر آپ کی توجہ ہے تو غور فرمائیں، محبوب تو بہت بڑی چیز ہے، وہ تو بہت طاقتور ہے، تیرا حبیب اتنا طاقتور ہے کہ اشارہ کرے تو چاند ٹکڑے ہو جائے۔ ہم تو لوگوں کو کہتے ہیں لاؤ نا کوئی ایسا پہلوان جس کے اشارے سے کاغذ ٹکڑے ہو جائے، بڑے سے بڑے پہلوان سے کاغذ ٹکڑے نہیں ہوتا، بلکہ ایک اشارے سے کاغذ ٹکڑے نہیں ہوتا، اشارہ تو دور کی بات، انگلی سے ایک انگلی سے کاغذ ٹکڑے نہیں ہوتا۔ وہ کیا انگلی ہوگی محبوب کی کہ اشارے سے چاند ٹکڑے ہو گیا، اور صرف ٹکڑے نہیں ہوا، ٹکڑے کرنا بھی تو لوگ بہت جانتے ہیں، لیکن حضور نے صرف توڑا نہیں بلکہ جوڑ کر بتا دیا کہ توڑتے بھی ہیں اور جوڑتے بھی ہیں۔ انگلی میں اشارہ کیا ہے؟ حالانکہ توجہ فرمائے، چھری کاٹنے کا کام تو کر سکتی ہے، مگر چھری جوڑنے کا، جو چیز کاٹتی ہے وہ چیز جوڑ نہیں سکتی، اور جو چیز جوڑتی ہے وہ کاٹ نہیں سکتی۔ چھری کاٹ سکتی ہے، جوڑ نہیں سکتی، سوئی دھاگا جوڑ سکتا ہے مگر کاٹ نہیں سکتا، لیکن حضور کی ایک ہی انگلی ہے، ایک لمحے میں اشارہ کرے تو ٹوٹ جائے، ایک
میں اشارہ کرے تو جڑ جائے. ایک ہی انگلی ہے کس کی؟ محبوب کی. قربان جائیں جب بنے ہوئے کی یہ شان ہے تو بنانے والے کی شان کیا؟ اور وہ تو بہت طاقتور ہیں، بہت ان کی طاقت یہ. لیکن دنیا میں سب سے کمزور چیز کیا ہے پتہ ہے تمہیں؟ سب سے کمزور چیز دنیا میں کیا ہے؟ تو اس کو محققین کہتے ہیں دنیا میں سب سے جو کمزور چیز ہے اسے مکڑی کا جالا کہتے ہیں. بلکہ اس پہ قرآن بھی شاہد ہے. قرآن نے بھی مکڑی کے جالے کو بہت کمزور ثابت کیا. اس کو عربی میں ہمارے علماء تار عنکبوت کہتے ہیں. مکڑی کو عنکبوت کہا جاتا ہے اور اس کے جالے کو جو وہ بنتی ہے تار ہوتے ہیں. کتنا کمزور ہے وہ کہ اگر ایک دن کا نہیں بلکہ چند گھنٹے کا بچہ جو ابھی آج ہی پیدا ہوا اس کی انگلی اگر لگ جائے تو وہ مکڑی کا جالا ٹوٹ جائے. کتنا کمزور ہے. ایک دن کا بچہ اس کو توڑ سکتا ہے. مگر جس خوبی کے ساتھ مکڑی جالا بناتی ہے آج تک دنیا میں کوئی سائنسداں ایسا پیدا نہیں ہوا کہ اسی خوبی کے ساتھ مکڑی کے جالے کی طرح وہ کوئی جالا بنا سکے. آپ اندازہ فرمائیں، غور فرمائیں، توجہ کریں. حضرت یوسف تو بہت بڑی چیز، جناب ایوب تو بڑی شان، حضرت موسیٰ کی تو بڑی شان، آمنہ کے لال کی تو کوئی مثال ہی نہیں، نہ کوئی مثل ہے نہ مثال ہے. جس کا سایہ نہیں ہے اس کی مثال کیا دی جا سکتی ہے. لیکن اندازہ فرمائیں ایک بہت کمزور سی چیز جسے مکڑی کا جالا کہتے ہیں، جس شان سے وہ کیڑا مکڑی جسے ہم کہتے ہیں اپنے جالے کو بنتی ہے، آج تک کوئی سائنسداں اسی شان کے مطابق جالا بن نہ سکا، اسی طرح نہ بنا سکا. وجہ قدرت بتا رہی ہے دیکھو ہمارا بنایا ہوا کیڑا جو کر سکتا ہے اب تک تم بھی نہیں کر سکتے. جب ہمارے بنا ہوئے کیڑوں کے مقابلے میں تم نہیں آ سکتے تو ہمارا مقابلہ کیا؟ نعرہ تکبیر. اس کی طاقت کا اندازہ، اس کی قوت کا اندازہ کرو. ایسے خدا کو تم مانتے ہو جس کی شان ہے احد، ایک ہے، لم یلد ولم یولد. اس کی شان ہے آسمان کن کہہ کے بناتا ہے، زمین کن کہہ کے. ایسے خدا کی تم عبادت کرتے ہو اور وہ کہتا ہے کہ میں ہی الہ ہوں، بے شک تو ہی الہ، اور تیرے سوا اور ہے کون؟ اس لیے کہ تو ہی الہ، معبود تو صرف تو ہی ہے. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں مسلمانوں، ہم سب سے زیادہ کس کو چاہتے ہیں، کس سے محبت کرتے ہیں؟ ماں سے زیادہ، باپ سے زیادہ، بھائیوں سے زیادہ، بہنوں سے زیادہ، پیر سے زیادہ، استاد سے زیادہ، کائنات کی ہر شے سے زیادہ. جس سے پیار کرتے ہیں اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. لیکن ہم ان سے پیار کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی بھی عبادت نہیں کرتے. آپ کی توجہ ہے؟ جب اتنی پیاری محبوب ہستی ہے ان سے صرف محبت کرتے ہیں، ان کی عبادت نہیں کرتے. لوگ سنیوں کو بدعتی کہتے ہیں، مشرک کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں اس سے بڑھ کر ہماری توحید اور کیا ہوگی کہ ہم سب سے زیادہ جسے پیار کرتے ہیں، جس کے نام پہ سر بھی جھکا دیتے ہیں، جس کے نام پہ انگوٹھے چومتے، لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گل جاتا ہے شہد نایاب، وقت میں ہو کہ ہم جاں بےتاب اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں. جس کے نام پر اپنے لب چوم لے اس سے پیار کا حال کیا ہوگا، جس کے نام پر حالت یہ ہے کہ مرنے کا بھی شوق